السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری ذمہ داری میری ماں پر آ گئی اور سارے خاندان والے اور رشتہ داروں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان دنوں میں بہت سمجھدار تو نہیں تھا، لیکن میں نے اکثر چھپ چھپ کر اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ سوکھی روٹی کے ٹکڑے وہ مجھے پانی میں بھگو کر کھلاتی اور خود شاید بھوکی ہی سو جاتی۔ ہم بڑی مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ میں سرکاری اسکول جاتا تھا، اس لیے تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ اماں نے کچھ گھروں میں کام کاج شروع کیا تھا تاکہ گھر کا گزر بسر ہو سکے، لیکن پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں کام سے لوٹی تو اپنے کمرے میں بند ہو کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں گھبرا کر اماں کے پاس گیا تو اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور بنا کچھ کہے روتی چلی گئی۔ اماں کا سفید چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں سوج رہی تھی، لیکن ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں تھا۔ میں نے کتنی ہی بار پوچھا اماں کیا ہوا ہے، لیکن اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اگلے دن اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام چھوڑ دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی بات تھی جو اماں مجھے بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اماں کے گھروں میں کام نہ کرنے کے ہمارے حالات جو تھوڑے بہت بہتر ہوئے تھے وہ دوبارہ بدتر ہو گئے۔ زندگی پھر ایک مشکل ڈگر پر آ گئی، لیکن اماں نے دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کیا تھا۔ اکثر رات کے وقت ایک دو آدمی آتے اور اماں کو کچھ پیسے دے جاتے۔ ایسے ہی ہمارا گزر بسر چل رہا تھا۔ میں 12 سال کا ہو گیا۔ وہ آدمی کون تھے اور کیوں ہماری مدد کرتے تھے، میں اس بات سے بھی بے خبر تھا۔ پھر ایک دن جب میں اسکول سے آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر پر ایک سوٹ بوٹ پہنا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ باہر بڑی سیاہ رنگ کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میں تو گاڑی دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ اب اس آدمی کا حلیہ دیکھ کر مزید میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ وہ اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جتنی دیر میں یونیفارم تبدیل کر کے وہاں پہنچا تو وہ آدمی جا چکا تھا۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا یہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا؟ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی بیٹا کب تک ہم حالات سے ایسے ہی لڑتے رہیں گے؟ اب تو بھوک سے اور فاقوں سے میرا پیٹ بھی کمر کو جا لگا ہے، اس لیے میں نے کام کا بندوبست کیا ہے۔ یہ آدمی میرے لیے کام لے کر آیا تھا اور اب تیری ماں نوکری کیا کرے گی؟ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے اماں یہی کہتی آئی تھی کہ کاش میرے پاس کوئی ہنر ہوتا تو میں کوئی کام کر لیتی، پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی نوکری کر لیتی۔ اور آج اچانک اماں کو کیسے کام مل گیا تھا؟ اور یہ آدمی کون تھا جو ہمارے گھر آیا تھا، اور وہ بھی اماں کے لیے کام لے کر؟ میں نے تو اسے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا۔ اماں نے میری آنکھوں میں اتنے سارے سوال دیکھے تو میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی دیکھو سلمان، آج رات سے مجھے کام پر جانا ہے۔ ایک بڑی سی حویلی ہے، اس میں کام کرنا ہے۔ میں رات کو جاؤں گی اور صبح لوٹ آؤں گی۔ ساری رات تمہیں گھر پر اکیلے رہنا ہے اور گھر کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اب تم اس گھر کے واحد مرد ہو اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا اماں پریشان نہ ہو، میں اکیلا رہ جاؤں گا، لیکن آپ ساری رات کیسے کام کریں گی؟ رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ لوگ دن میں آپ سے کام کروا لیں۔ میری بات سن کر اماں تلخی سے ہنسی اور کہنے لگی بیٹا ہر کام کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور حویلی میں جو کام مجھے ملا ہے وہ رات کو ہی ہو سکتا ہے۔ تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، پڑھ لکھ کر افسر بن جاؤ، یہی میری خواہش ہے۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا کہ میں بہت محنت سے دل لگا کر پڑھائی کروں گا، اور پھر اسی رات سے اماں نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ بہت عرصے بعد میں نے اپنی اماں کو تیار ہوتے دیکھا تھا۔ اماں نے الماری سے اپنا ایک پرانا سرخ جوڑا نکال کر پہنا تو میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگا۔ اماں بہت گوری چٹی اور خوبصورت تھی، اور یہ جوڑا پہنتے ہی دھمکنے لگی تھی۔ لیکن ابا کے انتقال کے بعد سے اماں نے کبھی اتنا گہرا رنگ نہیں پہنا تھا، اس لیے میں پوچھ بیٹھا کہ اماں نوکری پر جانے کے لیے اتنا گہرا رنگ کیوں پہن رہی ہیں؟ اماں جو وہ جوڑا پہننے کے بعد اپنے ہونٹوں پر سرخی لگا رہی تھی، اس کے ہاتھ ایک دم ہی رک گئے تھے۔ ایسا لگا تھا جیسے میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی ہو، اور پھر میری طرف دیکھ کر اماں کہنے لگی بیٹا یہی میری نوکری کا حصہ ہے،
اپنی اماں کو تیار ہوتا دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ بہت عرصے بعد میری ماں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں نے اپنا برقع پہنا، نقاب لگایا اور میرے ماتھے کو چوم کر گھر سے نکل گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا اور کمرے میں آ کر سو گیا۔ سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ دل میں خود سے عہد کیا تھا کہ میں بڑا ہو کر اچھی نوکری کروں گا اور پھر اماں کو یوں سارے جہاں کی ٹھوکریں نہیں کھانے پڑیں گی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال بھی کھلچلی مچا رہے تھے۔ وہ آدمی جو رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کرنے آتے تھے، وہ کون تھے؟ اماں نے لوگوں کو گھروں کے کام کیوں چھوڑا تھا؟ اور جب اماں کو آدھی رات کو کون سی نوکری ملی تھی جس کے لیے اتنا تیار ہو کر جانا پڑا تھا؟ یہی سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی، اور پھر جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر کا دروازہ بج رہا تھا۔ یقیناً میری اماں آ گئی تھی۔ میں نے بھاگ کر جا کر دروازہ کھولا اور اماں کو گلے لگ گیا۔ اماں نے مجھے پیار کیا اور بہت سارے شاپر میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ جیسے ہی میں نے شاپر کھولے تو میری چیخ نکل گئی۔ ان میں گرم گرم حلوہ پوڑی اور ناشتے کے لیے بہت سارا سامان تھا۔ بہت عرصے بعد میں نے ایسی چیز دیکھی تھی۔ جب تک ابا زندہ تھے وہ میری ہر خواہشات پوری کیا کرتے تھے، لیکن ابا کے جانے کے بعد تو ضروریات ہی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اماں کی یہ نوکری تو بڑی ہی اچھی تھی، یہ سوچ کر میں بہت خوش ہوا، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹا نے ناشتہ کیا۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، میری ماں کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ رات والی سرخی بھی ان کے ہونٹوں پر نہیں تھی، لباس بھی بہت خراب تھا۔ شاید اماں کام کر کر کے بہت تھک چکی تھی، کیونکہ 2-4 لقمے کھا کر ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اسکول کے لیے نکل گیا تھا اور جب اسکول سے واپس آیا تو تب تک اماں اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اماں ایسی گہری نیند سو رہی تھی جیسے بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں نے ابا کے انتقال کے بعد اماں کو کبھی اتنی گہری نیند سوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے اماں نے رات ایسا کون سا پہاڑ توڑا تھا کہ میرے اسکول سے لوٹ کر آنے تک وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اماں نہیں اٹھی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا، صبح کا بچا ہوا ناشتہ رکھا تھا وہی کھایا اور سو گیا۔ شام کے وقت اماں کی آنکھ کھلی تو وہ میرے پاس آئی، مجھے نیند سے جگا کر پوچھنے لگی کہ میں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اماں تو کام کر کے اتنا تھک گئی تھی، تمہیں تو یہی نہیں پتہ چلا کہ میں کب اسکول سے آیا ہوں۔ اماں نے مجھ سے نظریں چرا لی، جیسے اپنے کام کے نام پر کچھ چھپا رہی ہوں۔ رات ہوئی تو اماں نے پھر ایک گہرے رنگ کا سوٹ جوڑا پہنا، ویسے ہی تیار ہوئی۔ اب کی بار اماں نے کچھ خوشبو بھی لگائی تھی، پرانی ایک خوشبو کی شیشی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے اماں نے اسی سے ہی خود کو خوشبودار کیا تھا۔ میں بس خاموشی سے چارپائی پر بیٹھا اماں کو تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے اتنا سجنا پڑتا تھا۔ اماں نے جانے سے پہلے مجھے پھر سے بہت ساری ہدایت کی اور گھر سے نکل گئی۔ یہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی تھی، اور پھر صبح اماں بہت سارا ناشتہ لیے لوٹی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے۔ ابھی تو اماں کی نوکری شروع ہے، 2 ہی دن ہوئے تھے کہ لیکن میں بہت چھوٹا مگر اماں سے یہ سوال پوچھ نہ سکا۔ البتہ مجھے اس بات کا سکون ہو گیا کہ اب ہم خالی پیٹ نہیں رہیں گے۔ رفتہ رفتہ حالات بدلنے لگے۔ اب تو اماں مجھے خرچے کے لیے پیسے بھی دیتی تھی۔ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اماں نے بہت سارے رنگ برنگے کپڑے بھی بنا لیے تھے، اور میری تعلیم بھی اب سرکاری اسکول سے ختم کروا کر ایک بہت بڑے پرائیویٹ اسکول میں کروا دی تھی۔ اماں ساری رات گھر سے باہر رہتی اور جب صبح لوٹتی تو پھر سارا دن سو کر گزار دیتی۔ میرے اور میری اماں کے درمیان بہت ہی کم ہی بات چیت ہونے لگی تھی۔ میں بڑے اسکول میں گیا تو بڑے لوگوں کے بچوں سے میری دوستیاں ہو گئی۔ سب رئیس زادے تھے، ان کی زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے۔ آہستہ آہستہ میں بھی انہی رنگوں میں رنگتا لگا گیا۔ زیادہ تر لڑکے اسکول سے نکل کر سگریٹ نوشی کرتے تھے، اور جب میری دوستی ان سے ہوئی تو ان لوگوں نے مجھے بھی سگریٹ کی عادت لگا دی۔ پیسوں کی کمی تو اب میرے پاس بھی نہیں تھی، اس لیے میں بھی سکون سے سگریٹ خرید کر ان کے ساتھ سگریٹ پیتا، بہت ساری موویز دیکھتا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ بےہو وہ قسم کی موویز دیکھنے لگے۔ اماں رات کو کام کے لیے چلی جاتی تو میں دوستوں کو اپنے گھر بلا لیتا۔ سب دوست میرے گھر آ کر موویز دیکھتے، اور اماں کے آنے سے پہلے میں سبھی دوست واپس چلے جاتے۔
تقریباً ہر طرح کے غلط کاموں میں ملوث ہو چکا تھا، کبھی کبھی تو نشہ بھی کرنے لگا تھا۔ بس اتنی احتیاط کرتا کہ اماں کو ان سرگرمیوں کا پتہ نہ چلے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے اولاد کے بارے میں خود بخود ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک صبح میری اماں گھر آئی تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ ماں ناشتہ رکھ کر میرے پاس آئی اور پھر ایک دم ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم ساری رات کیا کرتے رہتے ہو؟ میں گھبرا گیا اور جھوٹ کہہ دیا کہ اماں میں تو سو جاتا ہوں۔ انہوں نے اداسی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، جھوٹ مت بولو سلمان، مجھے لگتا ہے تم میرے پیچھے کچھ غلط کام کرتے ہو۔ اماں کی بات سن کر میں ڈر گیا تھا کہ کہیں انہیں میرا سچ نہ پتہ چل جائے، اس لیے میں نے انہیں چپ کروانے کے لیے غصے کا سہارا لیا اور چیخ کر کہا، اماں تم ساری رات خود کو گھر پر رہتی نہیں اور مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں کیا غلط کروں گا؟ اکیلا ساری رات گھر پر پڑا رہتا ہوں، صبح اسکول چلا جاتا ہوں اور سارا دن پڑھائی کرتا ہوں، تم سارا دن سو کر گزار دیتی ہو۔ تمہارے پاس میرے لیے وقت کہاں ہے؟ میری اتنی ساری شکایتیں کرنے پر اماں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے اور وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ میری جان میں جان آ گئی تھی، مجھے یقین تھا اب اماں دوبارہ کبھی کوئی سوال نہیں کریں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اس بات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی سرگرمیوں میں مزید آگے بڑھ گیا۔ اب تو میں کبھی کبھی شراب کی بوتل اٹھا کر بھی گھر لے آتا اور دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کی محفلوں میں بھی جاتا۔ میں 16 سال کا ہونے والا تھا اور 10ویں جماعت میں تھا جب ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ یار کب تک ہم ایسے ہی موویز دیکھ کر دل بہلاتے رہیں گے، کیوں نہ آج ہم کسی ایسی جگہ چلیں جہاں یہ سب کچھ ہمیں اصلیت میں مل جائے۔ اپنے دوست اکرام کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ارے کیا تجھے معلوم نہیں؟ امیر مرد اپنی عورتوں سے زیادہ دوسری عورتوں سے دل بہلاتے ہیں۔ میرا باپ میری ماں کو بالکل پسند نہیں کرتا، وہ آئے روز ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں اسے دوسری عورتیں مل جاتی ہیں۔ میرے ڈرائیور کو ایسی جگہوں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، میں اسے کہتا ہوں وہ رات کو ہمیں لے جائے گا۔ یہ سن کر پہلے تو میں کچھ خوفزدہ سا ہو گیا، کیونکہ میں آج تک کسی ایسی جگہ نہیں گیا تھا۔ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ بھلا میں کیسے کسی عورت کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ لیکن پھر میرا دوست کہنے لگا کہ تیری ماں کو کون سا رات کو گھر ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا، اور بس ایک رات کی تو بات ہے۔ سب دوستوں نے مل کر مجھے منا ہی لیا تھا اور پھر میں خود وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر اس دوست کے ڈرائیور نے ہمیں اس منڈی میں پہنچا دیا جہاں عورتوں کو خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ وہاں بڑی بڑی سی حویلیاں تھیں، آدھی رات کو بھی وہ جگہ خوب روشن تھی، اور میرے دوست ایک حویلی میں گئے۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی، اس کا حلیہ بہت ہی عجیب اور نازبینا سا تھا۔ ہم 7 لڑکوں کے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بہت کم داموں میں تھے، تمہیں بہت خوبصورت عورتیں مل جائیں گی، لیکن میرے کوٹھے کے سوا کہیں نہ جانا۔ میرے دوستوں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ہم ہمیشہ اسی کے کوٹھے پر آئیں گے۔ اس نے ہم سارے دوستوں کو الگ الگ کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے خوف تو بہت آ رہا تھا کیونکہ میں آج تک کسی ایسی جگہ نہیں آیا تھا، لیکن یہاں آنے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے شراب پلا دی تھی جو آہستہ آہستہ میرے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہاں بہت ہی ہلکی سی روشنی تھی، ایک عورت بستر پر سجی سنوری سی بیٹھی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اس کے قریب گیا اور جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تب میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ جو عورت میرے سامنے بیٹھی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں تھی، جو مجھے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر تالا لگ گیا، بس وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں سے ہم دونوں کے درمیان خاموشی تھی، اور خاموشی موت سے زیادہ خطرناک تھی۔ کتنی دیر ایسے ہی گزر گئی تھی اور پھر میں نے بڑی مشکل سے ہلکاتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا تھا، اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں پر تمہارا کیا کام ہے؟ تم نے تو کہا تھا تم نوکری کرتی ہو، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔
میں نے اماں کے بال پکڑ لیے اور نفرت سے پوچھا، بتاؤ اماں، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا تم ایک طوائف ہو؟ اماں پھر بھی خاموش رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جان گیا تھا میری اماں رات کے اندھیرے میں کیا کام کرتی ہے۔ وہ کون سی نوکری تھی جس نے ہمارے حالات اتنی تیزی سے بدل دیے تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری اماں اس قدر گر سکتی ہے۔ اماں نے میری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو فوراً روتے ہوئے کہنے لگی، سلمان، مجھے غلط مت سمجھو۔ بہت مجبوری میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، صرف تمہاری خاطر، تمہارے مستقبل کی خاطر۔ میں نے اپنا آپ بیچ ڈالا تھا۔ میں نے حقارت سے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، اماں، کیا پورے زمانے میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں تھا جو تم عزت کے ساتھ کر لیتی؟ کیا تمہارے جسم کا سودا کر کے ہی میرا مستقبل خوشحال بننا تھا؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بہت کوششیں کی تھی لیکن کچھ نہ بن سکا۔ تمہارے ابا کے مرنے کے بعد مرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح مجھ پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، کم عمری میں میری شادی کر دی گئی تھی۔ اس لیے جب تمہارا باپ گزرا تو میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرد ہوتا ہے جس کی گندی نظر میرے وجود کو کھانے لگتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ان مردوں کو جب بھی موقع ملتا وہ میری عزت سے کھیلنے لگتے تھے۔ انہی سب چیزوں سے تنگ آ کر میں نے لوگوں کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد تمہارے ابا کے 2 دوست میری مدد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ مجھے لگا وہ ہماری ہمدردی میں آتے ہیں، انہیں ہمارا خیال ہے، لیکن کچھ دنوں کی مدد کے بعد انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ جان بوجھ کر رات کے اندھیرے میں آتے اور پیسے دینے کے بہانے میری عزت سے کھیلتے رہتے۔ پہلے تو میں انہیں ٹالتی رہی اور تمہاری خاطر ان سے پیسے لیتی رہی، لیکن پھر وہ حد سے گزرنے لگے تو میں نے ان کا سہارا بھی چھوڑ دیا۔ کیا تمہیں یاد ہے ہمارے گھر فاقے ہونے لگے تھے؟ ہم دونوں بھوکے رہنے لگے تھے، کسی کو ہمارا خیال نہیں تھا۔ اس وقت کوئی نہیں تھا جو ہماری مدد کرتا، اور پھر ایسے میں ایک روز ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ اسے کسی طرح پتہ چلا تھا کہ میں بیوہ ہوں اور بہت مجبور ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر عزت بیچنی ہے تو مہنگے داموں پر بیچو۔ لوگوں کے گھر میں کام کر کے چند پیسوں کی خاطر عزت بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس وقت تک حالات سے اس قدر پریشان آ گئی تھی کہ بنا سوچے سمجھے ہاں کر بیٹھی، اور پھر ایک ہی رات کے بعد مجھے اتنا پیسہ ملا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں ناشتہ لے کر صبح گھر پہنچی تو تمہارے چہرے کی خوشی نے مجھے اس راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں تمہیں ایسے ہی خوش دیکھنا چاہتی تھی، اور اس لیے ہر رات اپنے آپ کو سودا کرنے لگی۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، وہ سب یہی عزت بیچ کر ملتا ہے۔ یہ کہہ کر اماں زاروں قطار رونے لگی۔ لیکن اس کے آنسو میرے دل پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میری ماں اتنے سالوں سے دوسروں کے بستر کی زینت بنی آئی ہے۔ اپنی ماں کے سارے مسئلے مجھے صرف اس کے بہانے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے میرے لیے کیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اماں نے یہ سب اپنی خوشی سے کیا ہے۔ اس وقت نشہ مجھ پر سوار ہونے لگا تھا۔ میں صحیح اور غلط سب کچھ بھول چکا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں غصے میں اماں کے قریب ہوا اور اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پیسوں کے لیے خود کو فروخت کرتی ہو نا، تو میں بھی پیسے دے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب میری خاطر اپنا آپ پیش کر دو۔ میں تو ایسے واپس نہیں جاؤں گا۔ میری بات سنتے ہی اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگایا اور کہنے لگی، تیرا مستقبل بنانے کے لیے میں نے خود کو بیچ دیا، اور تو مجھے ہی خریدنا چاہ رہا ہے، انہی پیسوں سے جو پیسے مجھ سے بیچ کر ملے ہیں۔ میں چاہتی تو اچھا انسان بنے، پڑھ لکھ کر افسر لگ جائے تو میں اس گندے کام سے نکل آؤں گی، لیکن تو میرا ہی خریدار بنا بیٹھا۔ اماں کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میں مزید درندہ بن گیا اور اپنی ماں پر ہی جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا، جو کچھ ہوا وہ بتاتے ہوئے میرے روں کنڈے کھڑے ہو رہے تھے۔
ایک عذاب ہم پر نازل ہوا تھا اور اتنا تیز زلزلہ آیا تھا کہ پورا کمرہ لرز کر رہ گیا تھا۔ دیواروں پر لگے بے حیائی سے بھری تصویریں زمین بوس ہو گئی تھی اور چھت پر لگا پنکھا زور سے ہل رہا تھا۔ ایک فانوس بھی چھت پر لٹکا ہوا تھا جو ایک دم سے نیچے کو گرا اور میری ماں نے آگے بڑھ کر مجھے بچا لیا تھا۔ میری ماں کا سر پھٹ گیا تھا۔ میں تو ابھی ہوش اپنے حواس میں نہیں تھا۔ میری ماں نے میرا ہاتھ تھاما اور وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی اور ہر طرف افڑا تفڑی کا عالم تھا۔ ہر کوئی خوف کے مارے بھاگ رہا تھا۔ اماں مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھے گھر لے آئی۔ میری حالت بہت عجیب تھی۔ زلزلے کے جھٹکوں نے میرے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے ہوش آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میری ماں نے مجھے پانی پلایا۔ زلزلے کے جھٹکے اب رک چکے تھے لیکن میری ذات ابھی بھی زلزلے کی ضد میں تھی۔ اماں میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگی۔ لیکن اماں سے بھی کہیں زیادہ گناہ گار تو میں تھا۔ میری ماں نے سب کچھ میرے مستقبل، میری بھلائی کے لیے کیا تھا اور میں نے ہی وہی سب پانی میں ملا دیا تھا۔ اماں کو ساری قربانیوں کو میں نے رائے گاہ کر دیا تھا۔ میں نے بھی اماں سے معافی مانگی اور کہا، اماں مجھے معاف کر دیں، نشے کی حالت میں مجھے احساس تک نہیں رہا، تجھ پر ہی حملہ کرنے کو تیار تھا۔ کیسے میں نے تیری عزت کو روندنے کا سوچ لیا تھا، مجھے معاف کر دے اماں۔ میں نے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، میں نے تجھ کو حرام کا نوالا کھلایا تھا، پھر میں کیسے سوچ لوں کہ تو حلال راستے پر چلے گا؟ تیرے پیٹ میں ہر نوالا حرام کا گیا ہے، اس لیے تجھے حرام اور حلال کی پہچان نہیں رہی اور اپنی اماں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے بھی باز نہ آیا تو۔ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کبھی تجھے حرام کا نوالا نہیں کھلاؤں گی، ہم دونوں خوب محنت کریں گے۔ میں نے بھی اماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں بھی اماں کو نہیں تنگ کروں گا، کوئی فرمائش نہیں کروں گا۔ میں 16 سال کا جوان لڑکا ہو چکا تھا، اب میں محنت مزدوری کرنے کے قابل تھا۔ جو گزر گیا تھا ہم دونوں اسے بھولنے کے راضی تھے، بس ہم نے اپنے رب سے معافی مانگ لی تھی تاکہ ہمارے ماضی سے سارے گناہ دھل جائیں۔ میں بس آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو کبھی حرام کا نوالا نہ کھلائیں، کیونکہ حرام کھانے والی اولاد کبھی حلال کام نہیں کر سکتی۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔